اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صاد 38ویں سورہ ہے 23ویں پارے کی اور آیت نمبر 65 الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم درود شریف سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ صاد اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلا رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے جہنم کا نقشہ بیان کیا تھا کہ جہنم کے معاملات کیا ہوں گے اور کس طرح لوگ جہنم میں. اس کے بعد یہاں پہ اب جو اختتامی کلمات ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف یہ ہوں ایک ڈر سنانے والا اور قطعاً کوئی حاکم نہیں مگر اللہ اکیلا قہار دباؤ والا یا ایسی ہستی کہ جس سے آپ بچ نہ سکیں کہ میرا کام تو صرف وارن کر دینا ہے یا ڈر سنا دینا ہے اور کوئی حاکم نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے العزیز سب سے بڑی اتھارٹی اور غفار بخشنے والا. قل هو نبأ عظیم یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو بھی دی گئی. یہ جو قیامت کے بارے میں بتایا گیا اور جو دوزخ کا نقشہ کھینچا گیا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ موردون اور تم اس کو دھیان میں نہیں لا رہے اس کو اگنور کر رہے ہو. بہت بڑی خبر تمہیں دی جا رہی ہے اور تم اس کو اگنور کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کا اینڈ جو ہے وہ سارے کا سارا نتیجہ تمہارے سامنے کا کے رکھ دیا ہے کہ کس کس قسم کے لوگوں کے کیا کیا معاملات کیے جائیں گے اور تم اسے دھیان میں نہیں لا رہے. مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس کی جب آپس میں تکرار کرتے تھے. ملا لالا بڑے فرشتے جب اپنے آپس میں کسی بات میں تکرار یا بحث کرتے ہیں نہیں بات مجھے اس کی کوئی خبر نہیں. اس سے ایک بات میں پتہ لگتی ہے کہ یہ بڑے بڑے فرشتے جو ہیں ان کی بھی اپنی پرسنالٹی ہے. یہ بالکل ہی پروگرام مخلوقیں نہیں ہیں. ان کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی پرسنالٹی ہے. ان کے اپنے اپنے کوئی نہ کوئی اوپینین اور خیالات بھی ہیں اور ان کے اندر ڈفرینس اوپینین بھی ہوتا ہے. مختلف خیالات بھی ان کے آپس میں ہوتے ہیں. بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے. نہیں بات فرمایا کہ مجھے اس گفتگو کے بارے میں کچھ علم نہیں جو گفتگو ہو رہی ہے جو بھی بحث مباحثے ملائل اعلیٰ میں ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ کسی فرشتے کا یہ رائے ہوتی ہے کہ جی یہ بہت زیادہ پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں اور حد سے آگے بڑھ گئے ہیں ان کو بھی تباہ کر دینا چاہیے. مختلف رائے جو ان کی ہو سکتی ہے. نہیں بس مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں. مجھ کو تو یہی حکم آتا ہے کہ اور نہیں میں ڈر سنانے والا ہوں کھول کر. میرا کام خالی تمہیں وارننگ بتا دینا ہے یا ڈر سنا دینا ہے. اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں. مجھے نہیں پتا کہ اوپر آسمان میں کیا معاملات ہو. اور پھر جب یہ اینڈ ہو رہا ہے سورت کا بھی اینڈ ہو رہا ہے اور یہ پوری اس بیان کا بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کہتے رب نے فرشتوں کو میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا. اب آخری مرتبہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ انسانیت کا اختتام ہوا قیامت آئی جنت دوزخ کا معاملہ ہوا اور انسانیت ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسانیت کے آغاز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انسانیت کا آغاز کیسے ہوا کیوں ہوا اور پھر کہ تم کیسے اس شیطان کے پیچھے چل سکتے ہو جس نے تمہیں آغاز سے بہکایا اور بہکانے کا وعدہ کیا اور قسم اٹھائی. اگر تم نے چلنا ہی ہے مثال کے طور پہ تم اپنے باپ دادے کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو جیسے کافر مشرکین چلنا چاہتے تھے تو پھر اپنے اصل باپ حضرت آدم کے راستے پر کیوں نہیں چلتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تاریخی حقائق انسانیت کی جو سامنے کی ہے. پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان تو گر پڑو اس کے آگے سجدے میں. فائزہ سویتہ جب میں اس کو نکھار دوں
اس کو میں فنش کر دوں، مکمل کر دوں، تمام فنش ٹچز کو دے دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اس کے بعد میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں، تو پھر تم کہ جب اس کو فنیشنگ ٹچز ہو جائیں اور اللہ کی طرف سے روح جو ہے اسے پھونک دی جائے تو پھر تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی تفریق نہیں تھی، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اور ابلیس ہم جانتے ہیں کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ استکبر کان من الکافرین، اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے، وہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں شروع سے ہی میں جانتا تھا کہ یہ کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ فرمایا کہ ابلیس تجھ کو کیا ہوا، تجھ کو کیا اٹکاؤ ہوا کہ سجدہ کرے اس چیز کو جو میں نے بنائی اپنے دو ہاتھوں سے؟ یہ تم نے غرور کیا یا تو بڑا تھا درجے میں؟ دونوں ہاتھوں سے محاورہ ہے، ہمیں تو اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں کچھ ہم نہیں جانتے، نہ ہم اس کی تصویر نہ کوئی مثال لے سکتے ہیں۔ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ یہاں دونوں ہاتھوں سے مراد یہ واحد کریشن ہے، ایک ہاتھ خلق کا، تخلیق کا، اور ایک ہاتھ امر کا، اللہ کا جو ہیڈ کوارٹر یا حکم یا ارادہ جہاں سے معاملہ چلتا ہے۔ تو یہ واحد تخلیق ہے انسان، جس کو خلق اور امر دونوں جہانوں سے بنایا گیا۔ حضرت آدم، اس کی تخلیق میں خلق کا بھی دخل ہے اور امر کا بھی دخل ہے، کہ روح جو ہے وہ عالم امر کی مخلوق ہے، اور ہماری ساری کی ساری فضیلت جو ہے وہ روح کی وجہ سے۔ لہذا جب ہم یہ کہا جاتا ہے، جب تشبیہ دی جاتی ہے انسانوں کو باقی جانوروں سے، تو وہ سراسر انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے کہ یہ سمجھنا کہ انسان صرف خاکی ہے، کیونکہ روح جو عالم امر کی چیز ہے وہ ہماری فضیلت ہے ساری کی ساری باقی مخلوقات کے اوپر۔ واللہ اعلم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو بنایا دونوں ہاتھوں سے، بولا میں بہتر ہوں اس سے، یہ شیطان نے جواب دیا۔ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے۔ ایک تو بیوقوفی یہ کہ خالق کے سامنے اپنی وجوہات پیش کرنا، اور دوسری یہ کہ اپنا لاجک اس نے خود اپنے طور پہ سمجھ لیا کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے، مالک نے کہیں نہیں کہا، اس نے سمجھ لیا کہ میں آگ سے بنا ہوں لہٰذا میں مٹی سے بہتر ہوں۔ فرمایا تو نکل یہاں سے کہ تو مردود ہوا، فائنہ کا رجیم، کہ تجھے پھینک دیا، تجھے رجم کر دیا گیا، پتھر برسایا گیا، رحمت سے دور کر دیا گیا، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے اس جزا کے دن تک، الی یوم الدین، جس دن کا پورا ذکر آپ کو بتایا گیا، اس وقت تک اس پہ پھٹکار ہے۔ بولا اے رب مجھ کو ڈھیل دے جس دن تک مردے جیئیں، کہ جب مردے جب دوبارہ اٹھیں گے تو پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں مجھے نہ ختم ہونے والی زندگی دے دے، اس وقت تک مجھے ڈھیل دے دے کہ جب تک مردے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ فرمایا تجھ کو ڈھیل ہے اس وقت تک جو مجھے معلوم ہے، الی یوم الوقت المعلوم، جو مجھے معلوم ہے، یہ نہیں کہ میں تجھے ڈھیل دے رہا ہوں جب تک موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے رہا ہوں، ایک معلوم وقت تک میں تجھے ڈھیل دے دی۔ قال، اب یہ شیطان کی آپ جرت دیکھیں یا یہ شیطان کا مشن دیکھیں، بے عزتی کا، میں قسم کھاتا ہوں تیری عزت کی ہے رب۔ اب یہ جرت آپ شیطان کی دیکھیں یا اس کا مشن دیکھیں کہ مجھے قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو، مگر جو بندے ان میں تیرے خاص مخلص، جو خالص تیرے لیے زندگی گزارتے اور عمل کرتے ہیں، ان کے علاوہ میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا۔ اور یہ بات پہلے بھی اس کے ہم بات کر چکے ہیں، یہ آغاز انسانیت پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، میں پہلے بھی اس کا اشارہ آپ کو دے چکا ہوں۔ فرمایا کہ قال فالحق، فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ حق بات ہے، والحق کا اقول، اور میں کہتا ہی حق ہوں۔ فرمایا کہ بالکل حق ہے اور میں ہمیشہ حق ہی کہتا ہوں۔ لام لان جہنم منک و ممن تبعک منہم اجمعین، میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور جو تم میں سے تیری راہ چلے گا ان سب کو۔
یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا، فرمایا کہ یہ بالکل حق ہے۔ یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو گفتگو ہے اس کی اس بات کیا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال فالحق، بس یہی حق ہے، والحق کا اقول، اور میں حق کہتا ہوں۔ اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے دیا سورہ یاسین کے اندر، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ وارن کریں ان لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کو وارن نہیں کیا گیا اور وہ لوگ غافل ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، حق ہو چکا ہے قوم ان میں سے اکثر قول، ان میں سے اکثر یہ وہ قول ہے کہ میں پھینکوں گا ان کو جہنم میں، ان کو اور جو چلیں گے شیطان کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو کہہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں مانتا نہیں تم سے اس پر کوئی نیک، میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں اور میں نہیں آپ کو بنانے والا۔ متکلفین، اور آپ اس کو آسان بات میں یہ کہیں کہ میں نہیں ہوں تکلف کرنے والا۔ تکلف کیا چیز ہے؟ تکلف ہوتا ہے آسان لفظوں کے اندر، ایک حدیث کی روشنی میں بات کروں گا، اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرنا، تکلفات جو ہم کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی، روایت بھی اس طرح ہے کہ اپنے مہمانوں کے لیے تکلف مت کرو، اپنی اوقات سے بڑھ کے اپنے آپ کو ظاہر مت کرو، اپنے آپ کو آرٹیفیشل مشکل میں مت ڈالو، ظاہری طور پہ دکھلاوے کے لیے اپنے آپ کو مشکل مت ڈالو، ایسا کام جو آپ کے بس سے باہر ہے۔ تو نبی پاک فرمایا کہ میں کوئی اپنی اوقات سے بڑھ کر ایکٹ نہیں کر رہا، میں کوئی اپنے اوقات سے بڑھ کے بات نہیں کر رہا، میں تو تمہیں صرف تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، اور یہ کہ یہ ایک سمجھوتی ہے سارے جان والوں کے لیے، کہ یہ ایک سمجھ ہے یا دھیانی ہے تمام جان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور پھر تم خود دیکھ لو گے اس بڑی خبر کو، اس بڑی چیز کو کچھ عرصے بعد یہ سب تمہارے سامنے آ جائے گا، یہ بڑا ہونے والا جو ہودی احوال تھوڑی دیر بعد تمہارے سامنے آ جائے گا سارے کا سارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خاص طور پہ آپ سے درخواست ہے، میرا بڑا بیٹا جو ہے حیدر، باضابطہ طور پہ ہم اس کے رشتے کی تلاش سے نکل رہے ہیں، انشاءاللہ کل سے دعا کریں کہ اللہ کو نیک لوگوں سے پالا ڈالے ہمارا۔ آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، خاص طور پہ کورونا کے مرض میں مبتلا ہیں، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہماری کورونا سے حفاظت فرما، اے اللہ اس وبا کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما۔ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا جو رشتے کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ ان کی آسانیاں پیدا فرما، بہتر رشتہ ان کے مقدر فرما، اے اللہ ان کے لیے خوشی کا اور سکون کا باعث بنے۔ اللہ اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ میرے تایا کا انتقال ہو گیا، ان کی دعا فرما، اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ الواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی برکات حیات و برقائم دائم فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان وفات پا گئے، ہمارے شکیل بھائی کا انتقال ہوا، اور بھی ہمارے جتنے بھی دوست احباب وفات فرما گئے، اللہ ان کے سوائب کو معاف فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان آنے والا ہے، اس کی اعلیٰ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔